السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، جرنلسٹ کٹ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور اور معروف صحافی جناب طاہر ملک صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے پاکستان کا جو پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے اور جو نئے سوالات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں ان پہ۔ ملک صاحب، یہ جو اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا ایک سٹینڈ آف ہے، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روز ایک نیا ٹویٹ کرتے ہیں، وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے ٹورڈز افغانستان اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن اور جو لیگل فریم ورک ہے اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جبکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہ دہائیوں سے پاکستان کی پالیٹکس کو ریگولیٹ کرتی رہی ہے، وہ ہر سیاستدان کو ایک خاص فریم میں فٹ کرتی ہے۔ تو کیا عمران خان اس فریم کو توڑ دیں گے؟ اس سٹینڈ آف کا کیا نتیجہ آپ کو نکلتا نظر آ رہا ہے؟ بڑا ہیوی کویشچن ہے، مطلب میرا نہیں خیال یہ 80 سال کا پاکستان کا سوال ہے، اور اس کا میرے پاس تو وہ اتنی وزڈم یا اتنی پاور نہیں ہے کہ میں فوراً اس کا جواب دے دوں۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں عمران اور کا جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کلیش ہے وہ ان بلٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر۔ میں آپ کو اس طرح اپنی بات سمجھا سکتا ہوں، میرا خیال ہے یہ 27th پرائم منسٹر ہے اس وقت شہباز شریف پاکستان کا، اور دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی۔ ایک بھی وزیر اعظم ابھی تک، جب آپ میرے سے ہم بات کر رہے ہیں، نہیں ہم لا سکے جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہو اور عوام کے ووٹوں سے گیا ہو۔ تو میں پہلے تو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ عمران اور حافظ فیلڈ مارشل کا ہے۔ یہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے یہ الگ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی نیوٹرل۔ ریئلٹی میں یہ کانفلکٹ ہے۔ یہ کانفلکٹ بھٹو نے بھی اس کا کو فیس کیا ہے، نواز شریف نے بھی کیا ہے، جمالی صاحب نے بھی کیا ہے، کیونکہ میرے پاس کچھ انسائٹ بھی ہیں، اس نے بھی کیا ہے، ایون گیلانی ٹائپ بندے نے کیا، جس نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ جناب یہاں پہ جو کچھ لوگ جو آئے ہیں تو ان کو ویزا کس نے دیا، کون لے گیا؟ ہاں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا۔ تو میرا خیال ہے یہ اپنا جناب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سول ملٹری کنٹرڈکشن صدیوں سے چلا آ رہا ہے پاکستان میں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی ناانصافی ہوگی کہ ہم اس کو صرف عمران اور موجودہ حالات میں محدود کریں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا سوال غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، وہ تو جو آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کو جو دیکھا ہے وہ تو بات درست ہے، لیکن جب ہم پرسن اسپیسیفک کی بات کرتے ہیں، جب ہم بھٹو کا ذکر کرتے ہیں تو ضیاء الحق کی شخصیت اور بھٹو کی شخصیت کا موازنہ کرتے ہیں، جب ہم ایوب خان کی بات کرتے ہیں تو ساتھ اس وقت کے جو فاطمہ جناح کی بات کرتے ہیں، بھٹو بھی آتا ہے، لیکن فاطمہ جناح کی بھی بات کرتے ہیں اور بھٹو کی بھی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ شخصیات میٹر کرتی ہیں، ان کا ایک ریکنسلیشن، جیسے بے نظیر بھٹو نے کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریکنسلیٹ کرنے کی، میاں نواز شریف نے کئی دفعہ ان کے ساتھ مل کے کام کیا، کئی دفعہ لڑائی ہوئی۔ عمران خان کا یہ پہلا موقع ہے کہ پہلی حکومت ان کی ڈسمس ہوئی ہے اور وہ جیل میں ہیں، لیکن وہ جس طرح سے ڈیفینس کر رہے ہیں، جس طرح سے چیلنج کر رہے ہیں، اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے اس طرح سے کیا ہو۔ اور اسی طرح عاصم منیر صاحب بھی جس کلیئرٹی کے ساتھ ایک ہائیبرڈ نظام میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے ان کی جیل کو اور ان کے سزاؤں کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طرح سے ایک نیا کیس ہے۔ اس نئے کیس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سوال کو میں ذرا بدل دیتا ہوں۔ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ میں آئی کین سے اینی تھنگ آن فیلڈ مارشل، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہے، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ دیکھیں، عمران کی جو مجھے سچویشن لگ رہی ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ میری ذاتی رائے ہے، ایز اے ہیومن میں بات کر رہا ہوں، کہ عمران کو یہی سوٹ کرتا ہے۔ دیکھیں عمران پہلے ہے کیا میری رائے میں عمران خان اس سوسائٹی کا، اگر آپ اتفاق سے ہم دونوں اسی صوبے سے، پنجاب سے ہیں، میجورٹی بھی زیادہ پنجابی ہے،
تو جو میجورٹی پاکستانی ہے نا وہ اس کی مائنڈ سیٹ جو پولیٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ جو چودھری کو پاورفل کو للکارتا ہے. پہلے تو یہ ساری میری رائے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو عمران نے للکار دیا, اب ہم اس کے چکر میں نہیں آتے. اب مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہے کہ عمران کو راستے ملے ہیں. اس کے پاس راستے تھے کہ وہ لچک دکھایا باہر آ جائے. میری ذاتی رائے میں عمران لچک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. وہ ایک مولا جٹ ہے, اس نے گنڈاسا پکڑا ہوا ہے. اگر وہ ویشی جٹ نہیں رہے گا, اگر وہ سلطان کی بڑھ کے نہیں لگاتا, اگر وہ چودھری کے آگے کھڑا نہیں رہتا, ویسے ہی مر جائے گا. تو عمران کی ڈیتھ یقینی ہے. اگر عمران نواز شریف بنے گا, کمپرومائز کرے گا, جدہ چلے جائے گا, ٹھنڈا تھلے لگ جائے گا, تو 100% مر جائے گا. یہ میری رائے ہے. اگر کمپرومائز کرے گا تو 100% مر جائے گا. اچھا, پولیٹیکلی 100% مر جائے گا. کیونکہ آپ کا جو ووٹر ہے, جو پاور آپ لے کے آئے ہیں, وہ آپ یہ لے کے آئے ہیں. آپ کے ساتھ جو لوگ چلے ہیں چھپے ہوئے ہیں یا سامنے ہیں, اندر سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ اس لیے کہ یار یہ بہادر آدمی ہے, طاقت کو للکارتا ہے. اب مجھے بتائیں, عمران پنجابی جگہ نے ٹگر ٹوکری ہو جائے گا 1 منٹ میں, وہ کس طرح ہو جائے گا؟ کمپرومائز کر لے, پاکستان سے باہر چلا جائے, وہ جی بنی گالا پہ آ کے آرام سے بیٹھ جائے, چلے جی میں ان ہاؤس کر لیں میرے ساتھ. تو عمران میرے خیال میں پولیٹیکلی صحیح ڈیسیژن کر رہا ہے. عمران کو یہ گنڈاسا پکڑنا پڑے گا, یہ پوزیشن رکھنی پڑے گی. یہ الگ بحث ہم کریں گے یہ پوزیشن صحیح ہے کہ غلط ہے. عمران کے پولیٹیکل سروائیول اسی میں ہے کہ وہ اگریسو رہے, وہ اس نظام کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا رہے, اور جو اس کی پوزیشن ہے میرے خیال میں پولیٹیکلی اس کو سوٹ کرتی ہے. ہاں یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اگر وہ اس پوزیشن کو کنورٹ کرتا ہے, ہی از ناٹ نواز شریف. نواز شریف دنیا کا واحد شاید انسان ہے جو مختلف سخت پوزیشنوں میں پنجابی جو کہتے ہیں نا پیری پہ کے جان چھڑا لینا. عمران کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ بنتا تھا وہ آپشن عمران کے پاس کیوں نہیں ہے؟ عمران نہیں کر سکتا. عمران یہی نہیں, لیکن پھر اس کا دیکھیں, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اگر فرض کریں کہ عمران خان پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر دوسرے فریق کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. نہیں ہاں, بھی نہیں ہٹے گا. تو پھر کیا کوئی آپ حادثہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے نہیں, ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان 1947 پہ کھڑا ہے. عمران کی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آمنے سامنے ہونا نا, اس کے ایک ہی سوال پہ پاکستان کو کھڑا کر دیا ہوا ہے. اور یہ آگے ہم بحث کر سکتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی ہے, جو اقتدار اعلیٰ ہے, کیا وہ پاکستان کے نمائندے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو ووٹ سے آیا ہے, کہ یا سرکاری ملازم کے ہاتھ ہونا چاہیے؟ میری رائے میں 47 سے اونورڈ دی پاور, تھوڑا سا بھٹو کا اس میں ٹائم آیا تھا 4-5 سال, وہ سرکاری ملازمین کے پاس رہی ہے. وہ سول بھی شامل ہے, وہ ملٹری بیوروکریسی بھی شامل ہے. تو پاکستان کا جو فارن پالیسی کیا ہوگی, سب سے بڑی جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے 47 سے جو مونوپلی ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہم بتائیں گے کہ انڈیا سے اگر دوستی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. لیکن ملک صاحب, جو اگر دیکھا جائے تھوڑا سا کچھ سال پیچھے جائیں, میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جب وہ جدہ میں تھے یا پھر لندن چلے گئے, تو ان کا ایک انٹرویو تھا کہ آخر آرمی چیف کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سپر وزیر اعظم کہلاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا میاں صاحب جو کالا کوٹ پہن کے آ گئے, کیانی کے ساتھ سہولت کاری کی, وزیر اعظم بنے, اور پھر ایک دفعہ ان کو نکالا گیا. عمران خان کے کیس میں بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم بننے سے 4 سال پہلے ان کا باقاعدہ ایک انٹرویو ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو صرف یہ کہا جا سکتا ہے جائیں جا کے ایک پہاڑی کو آپ قبضہ کر لیں, اقتدار یا حکومت کرنا یا فیصلہ کرنا فوج کا کام نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے خود کہا, اگر وہ عمران خان ہیں تو انہوں نے خود کہا کہ میں تو اصل فیصلہ تو باجوہ صاحب کرتے تھے, میرے سے تو بعد میں جو جس فیصلے کو باجوہ صاحب نہیں ریکمینڈ کرتے تھے وہ رہ جاتا تھا, سارا ذمہ باجوہ صاحب کا تھا. اور پھر انہوں نے اپنی پہلا موقع تھا کہ پارلیمنٹ کو ایک کرنل لیول کا بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا, ان کے اتحادیوں کو ایجنسیاں کنڈکٹ کر رہی تھیں. آج جب وہ ان کو اقتدار نہیں ملا یا ان کو اتار دیا گیا اقتدار سے, فیض حمید یا جو انٹرنل کنٹرڈکشن تھے ملٹری کے ان کی وجہ سے, تو آج وہ اگر چی گویرا بنتے ہیں تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ دیکھیں مسئلہ عمران نہیں ہے, میں شاید اپنی بات نہیں کر سکا, میں انٹلیکچوئل بات کر رہا ہوں. پاکستان کی پولیٹکسن جو بھی ہیرو ہوگا پاکستان کا, وہ ایک ہی سوال کا اس کو جواب دینا ہے کہ کیا پاکستان کو اس کی جو پالیسیز ہیں اس کا اقتدار اعلیٰ ووٹ سے بنے گا, ووٹ
لوگ ووٹ ڈالیں گے, وہ نمائندہ آئے گا, وہ اچھی پرفارمنس کرے گا تو رہے گا, ووٹ اس کو نکالے گا کہ ووٹ اس کو رکھے گا. ریئلٹی یہ ہے 47 سے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو آپ بڑا بھائی کہہ لیں یا طاقتور کہہ لیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہم ایک ایسا ملک ہے جو پولیٹیشین کے اوپر ایک بڑا بھائی بیٹھا ہے ڈنڈا لے کے کہ یار غلط فیصلہ کرے گا. ٹرسٹ نہیں ہے. جس طرح آپ کے بھی ہم دونوں کے بچے بھی ہیں, چھوٹے بھائی نہیں ہوتے, آپ چھوٹے بھائی کو پیسے دے دیتے ہو کہ یار جا کے نا یہ چیز خرید کے لاؤ, مگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ نہیں پیسے صحیح خرچی, صحیح دکان پہ جائیں. تو یہ جو ایک سپروائزر آپ نے نظام بنایا ہوا ہے نا, سوال عمران کا ہے ہی نہیں. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. نواز شریف انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اس نے اس کو مان لیا ہے. اس نے مان لیا ہے کہ پاور میں اگر آنا ہے, حصہ لینا ہے, تو پھر اس میں آپ کو یہ جو مونوپلی ہے نیشنل انٹرسٹ کی اسٹیبلشمنٹ کو دینی نہیں. لیکن یہاں میں ایک سوال ضرور کروں گا کہ یہ تو اوور سمپلیفیکیشن ہے. پہلے میری بات سمجھ گئے آپ کہ نواز شریف نے اس نظام کو آج تک قبول کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے مل جل کے ہم چلاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اپنی انٹیلیجنس سے جو فیصلے وہ کرے وہ ہمارے لیے ہیں. عمران اچھا یا برا ہے, مگر جو پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں, عمران کی جو بظاہر پوزیشن یہ ہے کہ جو ووٹ ہوگا, ووٹ کے بعد جو حکومت پاسند کی بنے گی وہ فیصلے کرے گی. یہ پوائنٹ نہیں. لیکن یہاں پہ بھی میں اپنے اصل سوال سے جانے سے پہلے میں یہاں ایک آپ سے سپلیمنٹری سوال کروں گا. نہیں, عمران خان جب اقتدار میں تھا تو وہ ہائیبرڈ نظام کے تحت ہی تھا, اور وہ سپر پرائم منسٹر باجوہ صاحب ہی تھے. اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی جب وہ پاور میں تھے. جب ان کو اتار دیا گیا تب بات کر رہے ہیں. میاں نواز شریف بھی جب ان کو مشرف نے اتارا تھا تو وہ بات کر رہے تھے کہ جی آرمی چیف کون ہوتا ہے, لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے کمپرومائز کر لیا. ابھی عمران خان صاحب ایک حکومت سے فارغ ہوئے ہیں اور دوسری حکومت کی طرف اگر گئے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان واقعی اس پر پرنسپل کنٹرڈکشن کے ساتھ کھڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یا وہ دوبارہ وہی کرے گا کہ ایک نیا باجوہ ہوگا جس کے ساتھ وہ مل کے حکمرانی کریں گے اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو کہیں گے کہ میں نہیں چھوڑوں گا. سجاد, میں ایک تیسرا فیکٹر ہے جس پہ میں اپنی طرف سے ڈالنا چاہ رہا ہوں. دیکھو ایک چیز بدل گئی ہے. اگر نواز شریف اور عمران نہیں نہ بدل دے تو ووٹر بدل گیا. مطلب میری رائے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نواز نے بہت لوز کیا. ٹھیک ہے, پاور لے لی ہے, بیٹی بھی ان ہو گئی ہے, بھائی وزیر اعظم ہے, سارا کچھ ہے, مگر جو پاپولیرٹی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کا جو چینج آئی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سیاستدان نہیں بدلا, پاکستان کا ووٹر بدل گیا. پاکستان کے ووٹر کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار میں جتنا مرضی ووٹ ڈالوں, یہ فیصلے تو کہیں کچھ اور کرتے ہیں, فیصلے تو میرے مطابق ہوتے ہی نہیں ہیں. تو میری ذرا پوائنٹ لے لو نا. میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, عمران پہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ 200% صحیح ہے. عمران اسی طرح پاور میں آیا جس طرح نواز آتا ہے, وہی لوگ اس کو لائے ہیں, انہوں نے رکھا, انہوں نے نکالا. مگر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, اگر عمران نے یہ راستہ دوبارہ اختیار کیا اور دوبارہ پاور میں اسی طرح آیا تو بالکل پاپولر نہیں رہے گا, پولیٹیکلی مر جائے گا. جی یہ تو خیر مستقبل طے کرے گا, لیکن جو عوام کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام بدل گئی, میرا خیال یہ مجھے یہ بتائیں کہ 8 فروری کو عوام نے ایک ووٹ کیا, حکومت دوسری بن گئی, عوام نے کیا کر لیا؟ عوام کیا بدل گئی؟ آج عوام میں کہاں ریزسٹنس ہے کہ وہ اپنے ووٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں ریزسٹنس کے لیول ہیں. ایک سوسائٹی جس کا 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جاتا, ایک سوسائٹی جو کماتی روپے میں ہے, اور پیٹرول جو آپ لیتے ہو نا, ابھی آپ کیلکولیٹ کر لو, امریکہ چلے جاؤ, امریکہ میں 90,000. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ڈوسائل قسم کی ریزسٹنس ہے؟ یہ ریزسٹنس جتنی ان کی پنجابی جو کہتے ہیں نا جتنی اوقات ہے, ان کی اوقات صرف اتنی ہے. میری بات میں یہ سننا بڑی ضروری بات ہے, یہ پولیٹیکلی آرگنائز نہیں ہے, یہ ریولوشن نہیں لا سکتے, مگر یہ ایک ہی کام کر سکتے ہیں, یہ ووٹ دے سکتے ہیں. یہ تم لکھ لو, یہ پروگرام میں ریکارڈ کر لینا, 1000 سال بعد بھی الیکشن کراؤ گے نا تو عوام ووٹ اینٹی پاور کو دے گی, اگر وہ عمران ہو یا نواز ہو یا تم ہو یا میں ہوں. جی یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آگے ہم جب دیکھتے ہیں نا ووٹ کو اور ووٹ کے امپیکٹ کو, تو پہلی دفعہ پاکستان میں اگر ووٹ ہوا پارلیمنٹری نظام کا تو وہ 70s کے الیکشن تھے. 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کانسٹیٹیوشن دیا آپ کے ملک کو, پہلا متفقہ, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو اتفاق رائے کے ساتھ سب کے دستخط کروا کے ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا. وہ ڈاکومنٹ تھا جس پر جنرل ضیاء الحق بھی لکیر نہیں پھیر سکے, مشرف بھی نہیں پھیر سکے. اب تک وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے
اس فیڈریشن کی ایک ضمانت ہے ایک طرح سے. یار 26 ترمیم میں تو کر دیا تم نے. نہیں, ترمیم تو دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے. اس میں بھی نہیں میں بھائی نہیں, اس میں بھی میں تو تنگ کر دوں گا. تمہیں 73 کے بعد 11 سال کون آیا؟ ضیاء اللہ کون سا تھا؟ کدھر گیا تمہارا کانسٹیٹیوشن 73 کا؟ پھر جو 9 سال بھی مشرف کے ہیں وہ کدھر گئے؟ پھر ابھی تم فرما رہے ہو کہ یہ ہائبر نظام ہے. تو 73 کا کانسٹیٹیوشن کو تو دی مٹی پلیت تسی کی دی کہندے ہو بچے نہیں, لیکن اس کی جو بھی شکل تھی آپ کے اس سٹرکچر میں, اس پاور سٹرکچر میں. اور پھر اس کے بعد ملک صاحب 18ویں ترمیم ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ تو مجیب الرحمان کے جو 6 پوائنٹس سے ان سے بھی خطرناک ہے. آج 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو صوبوں میں نیشنلسٹ تحریکیں تھیں وہ ختم ہوئی ہیں اور ان کے کلیم ختم ہوئے ہیں کہ وفاق نے قبضہ کیا ہوا, لوگوں کو پیسے ملتے ہیں صوبوں کو. یہ دونوں کام پارلیمنٹ کے ذریعے ہوئے, یہ دونوں کام الیکشن کے ذریعے ہوئے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو پنجاب کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف 2 دفعہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے, انہوں نے اس طرح کی کوئی ریفارمز کانسٹیٹیوشنل نہیں کی. عمران خان صاحب آئے, ان کے بھی پیش نظر کانسٹیٹیوشن میں ترامیم کر کے جو طاقت کا ڈھانچہ ہے اس کو پرو پیپل کرنے کی کوشش نہیں انہوں نے کی. تو ایک طریقہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر کے جیتیں, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل ادارہ جاتی ریفارمز کر کے کچھ نہ کچھ اپنے لوگوں کو لے کر دیں. اس میں پنجاب کے لیڈر پیچھے رہ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ پاور کے حصے دار ہیں, وہ دے آر پاور پلے, ان کا حصہ ہے نا. کہ دیکھیں نا, ایک آدمی ہے, اگر فرد جرم ایک بندے پہ عائد ہوتی ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب سے ہمارے پرائم منسٹر بنے ان کی کمر درد بھی ٹھیک ہو گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پہ فرد جرم لگ رہی ہے, آپ 3 سال میرا ہر روز نواز شریف جیل جاتا رہا, جو ہی آپ نے کمپرومائز کیا تو مرسیڈیزیں آ گئی, ہر چیزیں آپ کو مل گئی. تو جب میرا اصل پوائنٹ ہی نہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہو نا, جب تک آپ کے پولیٹیشین کو یہ پاور اس کے پاس نہیں ہوگی, اس کے سب کانشیس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں ووٹ سے آیا ہوں, ووٹ سے نکلوں گا. پاکستان کی 80 سالہ سیاست نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے کسی پرائم منسٹر پہ, کسی پولیٹیکل پارٹی پہ ووٹر کا پریشر نہیں ہوتا. اس کو پتہ مجھے نکالے گا تو کوئی اور نکالے گا, تو اس لیے وہ رزلٹ ہی نہیں آ رہے. میں یہی تو تمہیں بتایا کہ 27 میں سے ایک پرائم منسٹر نہیں ہے, ایک پرائم منسٹر نہیں ہے جو ابھی تک ووٹ سے آیا, ووٹ سے گیا. تو جب آپ نے بار بار ایک چیز سیکھ لی کہ نہ میں نے ووٹ سے آنا ہے, نہ میں نے ووٹ سے جانا ہے, تو پھر آپ نے ریفارمیشن کیا کرنی ہے؟ پھر تو آپ, میں بار کہہ رہا ہوں, یہ ایک نظام ایسا ہے کہ ایک بڑا بھائی ہے, بڑا طاقتور ہے, وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. بڑے بھائی کو آپ ناراض نہیں کر سکتے. جب تک پاکستان کا پولیٹیکل کلچر میں یہ چینج نہیں آتی, یہ کام سیاستدان کا ہے کہ وہ یہ کلچر چینج کرے کہ وہ بڑا بھائی ووٹر ہے, میری آنکھوں کے سامنے میرا ووٹر ہونا چاہیے کہ اس نے مجھے نکالنا ہے, تب تک یہ نظام نہیں بدلے گا. نہیں, لیکن کئی تحریکیں چلی ہیں, مارڈی بنی, اس سے پہلے ایک قومی اتحاد تھا, اس کے بعد ARD بنی, چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا. اس سارے عمل کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کسی نہ کسی طرح سے بڑا بھائی اور اس کا ڈنڈا تو اسی طرح قائم ہے. اس کی وجہ اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹس کو چلتا رہے گا؟ ایسے رہے گا, ایسے رہے گا. اس کو بدلنے کے 2 طریقے ہیں. یہاں تو اسٹیبلشمنٹ خود تنگ آ جائے کہ یار ایسی کی گند پایا ہے, ہم کیوں لیڈر پیدا نہیں کر رہے, ہم کیوں صاف ستھری سیاستدان نہیں پیدا کر رہے, ہم سیاسی جماعتوں کو ہیلپ کریں, نہ کہ وہ وزیر اعظم بنے, نہ کہ ان کو ووٹ لے کے دیں. جیسا عمران خان کہتا تھا ہمارے بل یہ پاس کراتے تھے. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو نرج کرنے کے یار اپنے اندر ڈیموکریسی لاؤ, ہم تمہاری ٹریننگ کرتے ہیں, عوام پہ ڈالو. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس پولیٹیکل کلچر کو بیوٹیفائی کرے. لیکن ان کا انٹرسٹ کیا ہے ایسا کرنے؟ ان کا نہیں ہے انٹرسٹ. مطلب سن لو نا, میں اس پہ بھی جواب کرتا ہوں. اور دوسرا ہے کہ ہماری پولیٹیکل انٹیلیجنس اتنی آ جائے, پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی سمجھدار آ جائے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر جائے, شور کر جائے, مگر وہ کر نہیں سکیں گے. پوچھو کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 210-12 ملکوں میں سب سے 2 ملک ہیں, ایک نائجیریا اور ایک افغانستان ہے, ہم سے جو زیادہ پیسے خرچتے ہیں ایجوکیشن پہ. 3 کروڑ بچہ آپ کا اسکولوں سے باہر ہے. دنیا میں ہائیسٹ پرپورشنل ڈراپ آؤٹ آپ کے ہیں. آپ کا پڑھا لکھا بندہ, میں پچھلے دنوں یونائٹڈ وہ پڑھا تھا ورلڈ بینک کو, ہمارا پڑھا لکھا بندے کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. ہمارے یہاں کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے. ہمارا BA پاس تیرے میرے, تو وہ یونیورسٹیوں میں کریٹیکل تھنکنگ ہوگی تو وہ سیکھیں گے. تو یہاں تو ریاست آئے, لوگوں کے پہ انویسٹ کرے.
دیکھیں لوگ پولیٹیکلی تب آرگنائزڈ ہوں گے جب وہ ویل انفارمڈ ہوں گے. یہاں علم ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے. ہر بندہ, کوئی پاکستانی ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, گھر میں لڑائی ہے, بیوی خوش نہیں ہے, بچے آواز آ رہے ہیں, مگر وہ دسے گا میں تو دس رہا جی ٹرمپ کی کر رہا ہے, امریکہ روس دا کی ہو رہا ہے. ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے, سن لو نا میری بات, ہر پاکستانی وکیل ہے, کرایہ دار دا کی کرنا ہے, وال کیوں لت دینے میں تو دس رہا, ہر چیز کا اس کو پتہ ہے. انفارمیشن نالج نام کی چیز نہیں ہے. ماڈرن سوسائٹی تب بنے گی یا اسٹیبلشمنٹ آگے آ جائے یا سیاستدان آرگنائزڈ ہو. آپ کو پہلے نالج بیس سوسائٹی بنانی پڑے گی, پھر ڈیموکریسی آئے گی. لیکن یہ جو قیاس ہے یہ تو مینوفیکچرڈ ہے, پہلے اس کو بڑی مشکل سے بنایا ہے, وہ اس کو کیسے توڑیں گے؟ وہ اس طرح ٹوٹے گا کہ اتنے زیادہ جاہل لوگ رکھ کے 50% آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, 2/3 آپ کی آبادی غریب ہے, 1/3 آپ کی غربت سے بھی نیچے ہے. یار مجھے یہ بتاؤ 25 کروڑ میں کتنی دیر تک 21 کروڑ لاشوں کو اٹھا کے لے کے چلو گے؟ نہ ان کو پڑھنا آتا ہے, نہ اس کے پاس روزگار ہے, نہ ان کے اندر انٹیلیجنس ہے, نہ کریٹیوٹی ہے. آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو جاہل نہیں رکھ سکتے, آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو سرکاری ملازم سے نہیں چلا سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو نالج بیس سوسائٹی بنانی پڑے گی, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ بنائے چاہے وہ سیاستدان بنائے, راستہ کوئی نہیں ہے. ہم 25-26 کروڑ لوگ ہیں ملک صاحب, 1.5 ارب کی آبادی انڈیا کی ہے. میں وہاں کچھ پروفیسرز کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں جو جہالت اب بکھیری جا رہی ہے جس طریقے سے بی جے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہاں پہ یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں جو ایولیوشن تھیوری ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے. تو یہ جہالت تو اس وجہ سے کہ آپ کی آبادی زیادہ ہے کم ہو جائے گی, میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں آبادی کو نہیں جہالت ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو وہ آبادی بن گیا. میں اسی شہر میں پیدا ہوں, لاہور میں پیدا ہوں. میں تو پاگل ہو گیا پڑھ کے کہ 1900 شاید 3 یا 4 میں لاہور کی آبادی شاید 5 لاکھ تھی. یار ایسا ہی ہے. اس زمانے میں 5 لاکھ کی آبادی میں ایک میو ہاسپٹل تھا, اب لاہور ہو گیا 2 کروڑ کا. انگریز جیسے ظالم گھٹیا بدماش جس نے یہاں پہ قبضہ کیا تھا, وہ سٹینڈرڈ رکھنے کے لیے اس وقت لاہور میں 150 میو ہاسپٹل ہونے چاہیے, جو کہ نہیں ہے. کیا کر دیا تم. بہت شکریہ طاہر ملک صاحب, آپ نے وقت نکالا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.